من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا و مولانا محمد۔ انجینئر محمد علی صاحب نے شرک کی مذمت میں بہت سی آیات ذکر کی ہیں۔ سورہ لقمان آیت نمبر 13، یا بنی لا تشرک باللہ ان الشرک لظلم عظیم، اور فرمایا ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء ومن یشرک باللہ فقد افتری اثما عظیما۔ سورہ مائدہ میں انہ من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنۃ ومأواہ النار وما للظالمین من انصار۔ سورہ انعام میں سے وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خطاب کرتے ہوئے ارشاد فرمایا لَإِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ اگر تو نے شرک کیا تو اکارت جائیں گے تیرے عمل اور تو ہو جائے گا نقصان اٹھانے والوں میں۔ خلاصہ عمل یہ ہے کہ شرک کرنا ظلم عظیم ہے اور ہمیشہ کے لیے مشرک بخشش خداوندی سے محروم ہو جاتا ہے اور اس پر جنت حرام ہو جاتی ہے۔ اور شرک اتنی کبھی چیز ہے کہ بالفعل پیغمبروں سے بھی اس کا صدور ہوتا تو ان کے اعمال بھی اکارت ہو جاتے۔ الغرض مشرک سے بڑھ کر اللہ تعالیٰ کا باغی اور نافرمان دوسرا کوئی نہیں۔ حضرت عبداللہ بن مسعود کو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا سب سے بڑا گناہ یہ ہے کہ تو خدا تعالیٰ کا شریک ٹھہرائے حالانکہ اسی نے تجھے پیدا کیا ہے۔ اب یہ انہوں نے گفتگو کی ہے کہ شرک کیا ہے اور شرک کے نتائج کیا ہو سکتے ہیں۔ ہم اہل سنت کہتے ہیں کہ یہ سب کچھ بجا اور ہمارا اس پر ایمان اور ایقان ہے، لیکن سوال صرف یہ ہے کہ شرک کیا ہے اور آیا اہل سنت خاص اور عوام میں شرک موجود اور متحقق ہے بھی صحیح کہ نہیں؟ کیونکہ علامہ صاحب کا اصل مقصد تو اہل سنت کو مشرک ثابت کرنا ہے۔ انجینئر صاحب کا اصل مقصد تو اہل سنت کو مشرک ثابت کرنا ہے، حالانکہ وہ بیچارے اللہ تعالیٰ کے ساتھ ذات و صفات میں اور افعال و اعمال میں اور استحقاق کی عبادت وغیرہ کسی بھی امر میں کسی کی شرکت تسلیم نہیں کرتے اور اس سے وحدہ لا شریک الہ جانتے اور مانتے ہیں اور اسی وحدانیت کا ہر وقت اعلان کرتے ہیں، بالخصوص آذان اور اقامت میں اور نماز کے تشہد میں ہر وقت اشہد واللہ الہ الا اللہ کی گواہی دیتے ہیں۔ اور سید الانبیاء اور امام الرسل صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کا عبد اور رسول مانتے ہوئے یہ شہادت دیتے ہیں اشہد ان محمد عبدہ ورسولہ، سجائے کہ دوسرے انبیاء یا اولیاء میں وہ الوہیت تسلیم کریں اور ان کو اللہ کا شریک ٹھہرائیں والعیاذ باللہ۔ لیکن ان کا یہ عقیدہ بھی ہے کہ جس طرح مشرک کی بخشش نہیں ہو سکتی، اہل سنت کا یہ بھی عقیدہ ہے کہ جس طرح مشرک کی بخشش نہیں نہ ہو سکتی اسی طرح حضور کی نبوت و رسالت کے منکر کی بھی بخشش نہیں ہو سکتی، اور بالخصوص سید الرسل صلی اللہ علیہ وسلم کی خاتمیت کے منکر کی بھی بخشش ناممکن ہے۔ جو حضور کی ختم نبوت کا منکر ہے اس کی بھی بخشش ناممکن اور اس پر جنت ابد الآباد کے لیے حرام ہے۔ توحید و رسالت میں ایمان کے لحاظ سے تفرقہ روا نہیں اور نہ شرک اور انکار رسالت کی حرمت میں تفریق جائز ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وما قدر اللہ حق قدرہ اذ قالوا ما انزل اللہ علی بشر من شیء، اور انہوں نے اللہ تعالیٰ کی صحیح معنوں میں قدر نہیں کی
اور اس کی شان اقدس کا صحیح اندازہ نہیں لگایا جب انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے کسی بشر پر کوئی شے نازل نہیں کی۔ لہذا رسل کرام اور انبیاء اعظام کی ناقدری دراصل اللہ کی ناقدری ہے۔ اس آیت سے کیا سمجھ آ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ اللہ کی قدر نہیں کی۔ کیسے نہیں کی؟ کہ اس کے بھیجے ہوئے رسول کی قدر نہیں کی، یعنی رسل اور انبیاء اعظام کی ناقدری دراصل اللہ کی ناقدری ہے، اور ان کی نبوت اور رسالت کا انکار اللہ تعالیٰ کے انکار کی مانند ہے۔ لہذا یہ جو فرق ہے نا توحید اور رسالت میں اور شرک اور انکار رسالت کی حرمت میں، یہ تفریق ہمارے نزدیک جائز نہیں ہے، کیونکہ شرک پہ بھی ابد الآباد جہنم ہے، اور انبیاء کی گستاخی اور انبیاء کے انکار پر بھی ابد الآباد کی جہنم ہے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی نبوت اور رسالت کی اہمیت اور عظمت بیان کرتے ہوئے انبیاء علیہ السلام کو خطاب فرمایا سورہ آل عمران میں، ثم جاءکم رسول مصدق لما معکم لتؤمنن به ولتنصرنہ، اور آگے فرمایا فمن تولی بعد ذلک فاولئک هم الفاسقون، پھر تمہارے پاس آئے وہ رسول جو تصدیق کرنے والا ہے ان تمام امور کی جو تمہارے ساتھ ہوں، تو تم ضرور ضرور ان پر ایمان لانا اور ان کی امداد کرنا۔ پس جو اس عہد و پیمان سے روگردانی کریں گے تو وہی فاسق اور طاعت خداوندی سے خارج ہوں گے۔ باوجود منصب نبوت اور رسالت کے مالک ہونے کے، جب انبیاء کو آپ کی اطاعت اور فرما برداری کے علاوہ چارہ نہیں، اور امت میں داخل ہونے اور دین اسلام کے سپاہی بنے بغیر چارہ نہیں، اور امت میں داخل ہونے اور دین اسلام کے سپاہی بنے بغیر چارہ نہیں، تو دوسرے کسی شخص کے لیے غلامی اور فرما برداری سے انکار اور سرتابی کی کیا مجال ہو سکتی ہے؟ اور اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا اقرار اور شرک سے دوری اور بیزاری اس کے پھر کس کام آئیں گے اگر وہ حضور کی اطاعت اور فرمانبرداری سے کہتا ہے میں نہیں کروں گا، باقی کہتا ہے کہ شرک سے بچو، تو یہ اس کی کسی کام پہ نہیں آئیں گے۔ لہذا مشرک جس طرح بخشش اور جنت کے لائق نہیں، منکر نبوت بھی اسی طرح ناقابل بخشش ہے اور جنت کے لائق نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا، مجھے تیرے پروردگار کی قسم وہ لوگ مومن نہیں ہو سکتے یہاں تک کہ تمہیں حاکم اور فیصل تسلیم کریں اپنے متنازع امور میں، پھر نہ پائیں اپنے نفوس میں تنگی اور بے قراری آپ کے فیصلے سے، اور دل و جان سے تسلیم کریں جیسا کہ حق ہے تسلیم کرنے کا۔ لہذا واضح ہو گیا کہ اقرار توحید اور شرک سے تنفر بیزاری اپنی جگہ اہم ترین فرائض ہیں اور ایمان اسلام کی بنیاد ہے، مگر نبی کریم علیہ السلام کی اطاعت اور محکومی اور غلامی اور فرما برداری کے بغیر اس کا ذرہ بھر بھی فائدہ نہیں ہے۔ یہاں آیت سورۃ النساء کی آئی فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ۔ تو انجینئر مرزا محمد علی صاحب یہاں سے اس کا شان نزول بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ جب حضرت فاروق اعظم نے اس مشرک، اس منافق تھا، اس نے حضور کا فیصلہ ماننے سے انکار کر دیا تھا اور یہودی کے حق میں فیصلہ ہوا تھا، تو وہ دوبارہ حضرت عمر فاروق کے پاس فیصلہ لے گیا منافق، اور کہا کہ ہمارا دوبارہ فیصلہ کرو، تو یہودی نے بتایا کہ آپ کے نبی نے فیصلہ کر دیا پہلے اور میرے حق میں کر دیا۔ تو حضرت عمر فاروق نے کہا تم بیٹھو، اندر گیا، تلوار لائے اور اس منافق کی گردن اڑا دی اور فرمایا جو میرے نبی کے فیصلے کو نہیں مانتا اس کا فیصلہ تلوار کرے گی۔ تو انجینئر محمد علی صاحب اس واقعے کا انکار کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ایسا کوئی واقعہ پیش ہی نہیں آیا، حالانکہ اس آیت کی جو شان نزول ہے
فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت ویسلموا تسلیما۔ اس آیت کا شان نزول یہی واقعہ ہے۔ جب اس منافق کو قتل کیا گیا، حضرت عمر فاروق نے قتل کیا، تو لوگوں نے کہا کہ ہمیں اس کا قصاص دیا جائے، اس کے گھر والوں نے کہا کہ ہمیں اس کا قصاص دیا جائے، بظاہر کلمہ گو تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ وحی نازل فرمائی۔ تو انجینئر محمد علی مرزا کہتا ہے کہ کسی کتاب کے اندر یہ واقعہ موجود نہیں ہے، حالانکہ مسند حضرت فاروق اعظم جو ہے کتاب مسند الفاروق، اس کے اندر یہ واقعہ موجود ہے، حدیث کی کتاب ہے۔ تو اس طرح انجینئر صاحب جو ہیں اسلام دشمنی پہ اترے ہوئے ہیں اور مستند اور اہم واقعات کا انکار کیے جا رہے ہیں اپنی مرضی سے، بغیر کسی دلیل کی، اور کہتے ہیں کہ میں کتابی ہوں، حالانکہ کتابوں کی ہوا تک نہیں لگی ایسے جاہل کو، جس کو یہ فرق نہیں پتہ کہ تفسیر و تعویل میں فرق کیا ہوتا ہے، جس جاہل کو یہ نہیں پتہ کہ جو احادیث کے اندر بھی ناسخ منسوخ ہوتا ہے، وہ جاہل کیا دین کسی کو سمجھائے گا اور پڑھائے گا۔ گستاخی انبیاء تمام اعمال کی بربادی کی موجب ہے۔ جوش توحید میں اگر انبیاء کی شان رفیع اور مقام منی میں بے ادبی اور اطاعت کا کلمہ زبان سے سرزد ہو گیا، تو تمام اعمال خیر اور حسنات و صالحات بما توحید کے عکارت اور برباد ہو جائیں گے، اور ان کی حیثیت پر کاہ کے برابر بھی نہیں رہے گی۔ اور یہ حرکت مرزا انجینئر بار بار کر رہا ہے، انبیاء کے بارے میں ایسے لفظ استعمال کر رہا ہے جو اسات کے کلمے ہیں۔ مثلا حضور کے بارے میں کہتا ہے کہ حضور سے غلطی ہوئی، آدم علیہ السلام کے بارے میں کہتا ہے ان سے غلطی ہوئی، نعوذ باللہ من ذالک۔ انبیاء معصوم ہیں، انبیاء معصوم ہیں، اور ان سے کوئی ایسا کام نہیں ہو سکتا جس کے بارے میں جسے خطا کہا جائے یا غلطی کہا جائے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجہروا لہ بالقول کجہر بعضکم لبعض ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون۔ سورہ حجرات۔ اے ایماندارو، اے ایمان والو، لا ترفعوا اصواتکم، اپنی آوازوں کو نبی کریم علیہ السلام کی آواز پر اور نہ بلند آواز سے پکارو انہیں مانند ایک دوسرے کو پکارنے کے، ورنہ تمہارے تمام اعمال عکارت ہو جائیں گے اور تمہیں اس کا شعور اور احساس بھی نہیں ہوگا، حتیٰ کہ اس خسارے کا تدارک اور اس کی تلافی بھی تمہارے لیے ممکن نہ ہو سکے گی۔ علامہ شبیر احمد عثمانی نے اس کے بارے میں لکھا، حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی حجت اللہ البالغہ میں فرماتے ہیں کہ 4 چیزیں اعظم شاعر اللہ سے ہیں: پیغمبر اللہ کا عظیم شعار، اللہ کی شاعر ہیں، شعائر اللہ، دوسرا قرآن، تیسرا کعبہ، اور چوتھا نماز۔ اور ان کی تعظیم وہی کرے گا جس کا دل تقوی سے مالا مال ہو۔ وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ۔ نیز مقبولان بارگاہ سمدیت کے ساتھ عداوت اللہ تعالیٰ کے ساتھ حرب اور قتال اور جنگ و جدال کے مترادف ہے۔ اللہ کے پیاروں کی جو دشمنی ہے اس کا مطلب اللہ کے ساتھ جنگ ہے۔ بخاری شریف کی حدیث ہے، من عادی لی ولیا فقد آذنتہ بالحرب، جس نے میرے کسی ولی سے دشمنی کی اس سے میرا اعلان جنگ۔ تو یہ مرزا کہتا ہے کتابوں کا خدا اور ہے، بابوں کا خدا اور۔ کہتا ہے کہ حضور نے بابوں کے حوالے سے تو کوئی بات کی ہی نہیں ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ حدیث اندھوں کو بھی نظر آ رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، حدیث قدسی ہے، من عادی لی ولی، جس نے میرے کسی ولی سے دشمنی کی میرا اس کے ساتھ اعلان جنگ ہے۔ تو یہ دشمنی نہیں ہے کہ اللہ کے ولیوں کو کہا جائے کہ ان کا تو خدا ہی اور ہے، ان کو کہا جائے
کہ ان کا تو شریعت سے تعلق ہی کوئی نہیں ہے، ان کا تو دین ہی الگ ہے، ان کی تو کوئی راہ ہی الگ ہے، وہ راہ ہی نہیں ہے جو اسلام والی راہ ہے، تو اس سے بڑی اور دشمنی کیا ہوگی؟ تو یہ اللہ کے ولیوں کے ساتھ اعلان جنگ کیے کھڑا ہے، اور اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ جس نے میرے کسی ایک ولی سے بھی دشمنی رکھی تو اس کے ساتھ میرا اعلان جنگ ہے۔ جب اولیاء کرام کے ساتھ عداوت اور دشمنی کا یہ حکم ہے تو انبیاء علیہ السلام کے لیے بطریق اولا یہی حکم ہوگا، اور بالخصوص سید انبیاء اور امام المرسلین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا بطریق اولا یہی حکم ہوگا۔ لہذا ان مقبولان بارگاہ کی شان میں تنقیص اور تفریط اور ان کے خداداد کمالات اور اختصاصات کا انکار اور ان کا اصنام اور اوثان پرکیات، ان کو بتوں کی لائن میں کھڑا کرنا اور ان کی طرح ان کو بھی سننے اور جاننے سے عاری اور مکھی کے سامنے بے بس اور عاجز جاننا وغیرہ وغیرہ سخت بے ادبی اور گستاخی ہے، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے قہر و غضب کا نشانہ بننے کا موجب اور توحید سمیت تمام اعمال خیر کو برباد کرنے کا موجب ہے۔ لہذا اس خوش فہمی میں ہرگز نہ رہنا چاہیے کہ شرک سے ورے ہر گناہ بخشا جا سکتا ہے۔ یہ جو آیت کا ترجمہ کرتے ہیں نا کہ شرک کے علاوہ ہر گناہ بخش دیا جائے گا، وہ سمجھتے ہیں کہ انبیاء اور کی گستاخیاں بھی بخش دی جائیں گی، تو یہ ان کی خوش فہمی ہے۔ اس خوش فہمی میں ہرگز نہ رہنا چاہیے کہ شرک سے ورے ہر گناہ بخشا جا سکتا ہے۔ سورۃ النساء یغفر ما دون ذالک لمن یشاء، بلکہ یہ گناہ بھی شرک کی طرح ناقابل معافی ہے۔ مرزا محمد علی انجینئر کہتا ہے کہ حضور کا جو گستاخ ہے، گستاخ رسول جو ہے، اس کو بھی معاف کیا جا سکتا ہے، اس کو بھی معاف کیا جا سکتا ہے، جبکہ یہاں سے کیا نظر آ رہا ہے کہ جو بے ادب ہے انبیاء اور اس کو بخشا نہیں جا سکتا، اس کو چھوڑا نہیں جا سکتا، بلکہ اس کی سزا واجب القتل ہی ہے، وہ واجب القتل ہی، اس میں 295C لگے گا۔ یہ کہتا ہے کہ اسے چھوڑ دیا جائے، کیوں چھوڑ دیا جائے؟ کہتا ہے جی قرآن میں ہے کہ شرک کے علاوہ ہر گناہ بخشا جائے، تو کہتا ہے انبیاء کی گستاخی بھی کی ہے، انبیاء کی شان میں تنقیص بھی کی ہے، تو وہ بھی چھوڑ دیا جائے گا؟ نہیں، ایسا ہرگز نہیں ہے، یہ غلط اور ایسا راہ ہے جس پہ چل کے جہنم میں ہی بندہ جا سکتا ہے۔ انبیاء کی جو دشمنی ہے، یہ کسی صورت میں یہ گناہ بخشا نہیں جا سکتا، اور ابد الآباد کے لیے اسی طرح جہنم میں جایا جائے گا جیسے کہ شرک کرنے پہ جائے گا، بلکہ یہ گناہ بھی شرک کی طرح ناقابل معافی ہے۔ بلکہ اللہ تعالیٰ اپنے معاملہ میں حلم اور بردباری کا مظاہرہ فرماتا ہے، لیکن اپنے مقبولان بارگاہ کی ایذاء اور حتق و حرمت کو بالکل برداشت نہیں فرماتا۔ خدائی دعویٰ کرنے والوں کو بھی عرصہ دراز تک مہلت دیے رکھی، 400 سال تک تقریباً فرعون جو ہے وہ بیٹھا رہا اور خدائی کے دعوے کرتا رہا، نمرود خدائی کے دعوے کرتا رہا، لیکن جب نمرود حضرت ابراہیم علیہ السلام کے سامنے کھڑا ہوا اور ان کی شان میں گستاخی کی، اور فرعون حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام کے سامنے کھڑا ہوا اور ان کی گستاخی کی، تو پھر ان کو مہلت نہیں دی گئی، مگر جب خلیل و کلیم سے انہوں نے ٹکر لی تو پھر صفحہ ہستی سے اللہ نے مٹا دیا اور انتہائی ذلیل و خوار کر کے ہلاک کر دیا۔ لہذا مخلصانہ مشورہ یہی ہے کہ جوش توحید میں ہوش اور عقل اور خرد کا دامن ہاتھ سے چھوٹنے نہ پائے۔ انجینئر مرزا صاحب کے لیے ہمارا یہی مخلصانہ مشورہ ہے کہ جوش توحید میں اگر کچھ عقل ہے آپ کے اندر، جبکہ ہم تو آپ کو عقل سے نابلد سمجھتے ہیں، اگر آپ میں تھوڑی سی بھی شعور ہے، عقل ہے، تو جوش توحید میں ہوش اور عقل اور غرور کا، عقل اور خرد کا دامن ہاتھ سے چھوٹنے نہ پائے، اور مقبولان خدا تعالیٰ کی عزت اور حرمت اور مرتبہ و مقام کسی وقت اور کسی طرح بھی نظروں سے اوجھل نہ ہونے پائے، ورنہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے الذین ضل سعیہم، جاؤ گے
اور تمہارے تمام تر مجاہدات اور ریاضات اور تقوی پرہیزگاریاں سراب ثابت ہوں گی۔ اعاذنا اللہ من ذالک۔ علامہ اقبال مرحوم قلندری لاہوری نے مولوی حسین احمد مدنی کو جو مشورہ دیا تھا وہی واجب العمل سمجھو اور اس پر صدق دل اور خلوص قلوب کے ساتھ قلب کے ساتھ عمل کرو۔ بمصطفیٰ برسا خیش را کہ دی ہم اوز گربا او نرسیدی تمام بو لہبست۔ تو قرآن مجید کی یہ جو آیت ہے الذین ضل سعیہم فی الحیاۃ الدنیا وہم یحسبون، اس آیت کو عمل کرو اور اس کا مصداق نہ بن جاؤ کہ دنیا کے اندر گمراہ ہو جاؤ اور آخرت کے اندر بھی تمہاری تباہی اور بربادی پکی ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اس طرح کی مزید اسلامک ویڈیو کے لیے ہمارے YouTube چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں بیل آئیکن کو کلک کریں تاکہ ہماری روز کی آنے والی نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکیں۔